بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ عاشق جنات اور دوسرے جو معاملات ہیں ان میں فرق، یعنی عاشق جنات کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں دو تین چیزیں جو بہت اہم ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں انشاءاللہ. چونکہ عاشق جنات کا مسئلہ تقریباً 5ویں مسرور شخص کو، یعنی جس کے اوپر جن مسلط ہے، ہر 5ویں شخص کو عاشق جن کا مسئلہ ہے یا جننی کا مسئلہ ہے. تو یہ جلدی کیوں حل نہیں ہوتا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. تو یہ سوال میں نے ایک دو اپنے اساتذہ سے بھی یہ سوال کیا، تو الحمدللہ بہت اچھا جواب دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور اسی طرح انشاءاللہ سیشن کے یعنی ہماری بات چیت کے درمیان میں آپ اس حوالے سے مجھے سوال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس کا میں آپ کو جواب بھی دوں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جی، عاشق جنات کا مسئلہ جلدی حل کیوں نہیں ہوتا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کی بھٹی میں بھی اسی انسان کو ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مرد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی خصوصیات، یعنی جو جنسی خواہش ہے اللہ نے اس کو بھی رکھا ہے. عورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اس خواہش کو رکھا ہے. ہماری سب سے بڑی جو کمزوری ہے کسی بھی انسان کی، وہ اس کی جنس ہے، یعنی اس کی جو سیکشولیٹی ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے اس کی زندگی میں. جب ہم مرد یا خواتین ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہمارے معاملات میں کس طرح سے خرابی واقع ہو رہی ہے. اس وقت ہم مختلف چیزوں کو، مختلف مسائل کو بڑی نارمل انداز میں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ 25 سے 30 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو یہ چیزیں بڑا کلیئرلی اپنے آپ کو آپ کے اوپر واضح کر دیتی. ٹین ایج میں آپ کے ساتھ ہونے والے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ جو مرد حضرات ہیں، یعنی جو لڑکے ہیں، نوجوان، ان کے اندر ایک جو بیماری ہے جو عام ہے، بہت ہی عام ہے، وہ ہے اپنے ہاتھ سے منی کا اخراج کرنا. اور اسی طرح جو لڑکیاں ہیں ان کے اندر یہ جو پرابلم ہے وہ بھی اسی طرح ایک غیر فطری طریقے سے اس چیز کا، یعنی اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرنا. اب اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، خوف کرتے ہیں. جیسا کہ کل ایک خاتون نے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ صحت کامل عطا فرمائے، یعنی اس کی شادی سے 8 سال پہلے، یعنی شادی سے 8 سال پہلے اس کی ایک جگہ پہ منگنی ہوئی، اس کے بعد وہ مسائل کا شکار ہوئی اور بہت زیادہ اس کے ساتھ مسائل ہوئے. اور سٹارٹ جو ہوا تھا وہ اس کے اوپر جادو کروایا گیا تھا، اس لیے کہ اس کی کہیں آگے شادی نہ ہو. اس کی شادی کو روکنے کے لیے جب مسائل سٹارٹ ہوئے تو کچھ ٹائم کے بعد وہی جو جادو، وہی جو سحر تھا جو اس کے اوپر مسلط کیا گیا تھا، وہ کنورٹ ہو گیا ہے مسئلہ عاشق میں. عاشق جن یعنی کب مسلط ہوتا ہے؟ کہ جب خواتین واش روم میں گئیں، مرد حضرات واش روم میں گئے،
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस नहीं पढ़ा, मुसल्लत हो गए और मसाइल का शिकार हो गए। ये तो बड़ा एक अलग से टॉपिक है, लेकिन यहाँ जो चीज़ मैं आपके साथ बहुत अहम जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, उसको बड़ी अच्छे तरीके से उसको समझ लें, और अगर आप इसका सही मानों में इलाज चाहते हैं। देखें जी, आशिक जिन को आपकी खुराक के एतबार से बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, और आपके खुराक में जितनी खट्टी मीठी और आपके जिस्म को ख़राब करने वाली चीज़ें होंगी, वो आपकी बुनियादी तौर पे वो आपकी पसंद नहीं होगी। अच्छा, ये मैं आपको एक पहले बता दूं, बाज़ लोग फिर बाद में कमेंट करते हैं। मैं हमेशा घड़ी दाएं हाथ में पहनता हूँ, बाएं हाथ में मैं घड़ी नहीं पहनता, मैं दाएं हाथ में घड़ी पहनता हूँ। तो जो कॉफ़ी है, ये मैं कॉफ़ी भी अपने दाएं हाथ से ही पीता हूँ। लोग जो है ना वो समझते हैं कि जी आप, चूँकि फ्रंट कैमरा होता है तो उससे लगता है कि आप बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बायां हाथ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दायां हाथ ही है। ठीक है जी, मैं पहले बता दूं। अच्छा, अब जो नौजवान लड़की है या लड़का है, जब उसके ऊपर ये चीज़ मुसल्लत हो गई, मजबूत हो गई, तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा उस लड़की ने खुद अपना नुकसान किया है। चूँकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए अवेयर करने के लिए मैं लाइव आता हूँ, और लाइव आके आप लोगों से बातचीत करता हूँ और आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। और मैं बहुत माजरत भी चाहता हूँ कि मैं लोगों के सवालों के सब जवाब नहीं दे सकता हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं हर इंसान से। तो इस हवाले से जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो चूँकि ख़वातीन ने अपनी एक लाइफ की रूटीन बना ली, मर्द हज़रात ने अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन बना ली। बाज़ हज़रात, मर्द हज़रात जिनके ऊपर आशिक जिन्नी फ़ीमेल मुसल्लत हो, ये याद रखें, अगर शादीशुदा हों और वो शादीशुदा होने के बाद यानी अपनी बीवी से जमा करने के बाद वो लंबा टाइम गुस्ल यानी गुस्ल जनाबत में जितना देर करेंगे, ये आप उनको उतना ज़्यादा शयातीन को प्रोटेक्ट करेंगे, वो आप अपने जिस्म के एतबार से आप उनको ज़्यादा मजबूत करेंगे। इसी तरह वो लड़की, वो खातून जिसके ऊपर इस तरह का कोई मसला हो, वो मुसल्लत हो उसके ऊपर, और वो जनाबत यानी गुस्ल जनाबत में जितना देर करेगी, वो उतना ही ज़्यादा मसला उसका लंबा हो जाएगा, तूल पकड़ेगा। जब हम इसी हवाले से जब हम डिस्कस करते हैं बाज़ ख़वातीन से, तो फिर वो इस तरह के ज़ाहिरी बात है, वो जब हमारे सवालों के जब जवाब देती हैं, तो मैं हैरान होता हूँ कि लोगों को इस हवाले से पता ही नहीं है। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था, मतलब गुस्ल अगर आप ना भी करें फ़ौरी तौर पे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन कम अज़ कम अपनी मखसूस अज़ा को धो लेना, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको धो लेना, और धोने के बाद वज़ू कर लेना, ये आपके लिए काफ़ी है। आप सुबह उठ के गुस्ल कर लें जैसे आपको आसानी है इंशाअल्लाह। और फिर जो लड़की यानी जिस फीमेल के ऊपर आशिक जिन मुसल्लत होता है, तो उसका शादी करने को दिल नहीं करता है ज़्यादातर जब वो शादी का नाम लेती हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है जो मैं आज आपके सामने खुल के बताना चाहता हूँ। बाज़ ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने हमें बताया है कि अल्लाह ताला बस उनको उनके हाल पे, उनके मामलात पे रहम करे। बाज़ ऐसी ख़वातीन हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम बहुत आम है, उनको बाकायदा तौर पे फ़ील होता है कि जैसे उनके साथ कोई सेक्सुअलिटी में मजबूत है, और वो उनके साथ बाकायदा इंटरकोर्स का जो प्रोसेस है वो बाकायदा उसके साथ कर रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत ख़तरनाक मसला है। जब हम इस बात पर उनसे कोई सवाल करें कि जी आपको वाक़तन ऐसा फ़ील होता है, तो लोगों ने यानी ये मैं अपना एक तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लोगों ने हमें ये कहा कि बाकायदा तौर पे हमें वैसा ही एहसास होता है जैसा एक मर्द और एक औरत को जमा के दौरान उनकी फ़ीलिंग होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि वजअल बैनकुम अज़वाजा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा वजअल लकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला ने तुम्हें मियाँ बीवी बनाया है, तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करते हो। और फिर उसके बाद
جب ہم اس حوالے سے جب ہم نے بعض ایسی خواتین سے ڈسکس کیا تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کو ایگری کیا کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم اسپیشلی ڈیورنگ انٹرکورس، جماع کے دوران ہمارے ساتھ یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے حلال جو محرم رشتے ہیں وہ، اور وہ افراد جو ہمیں یعنی جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ ہوتا کوئی اور ہے۔ اب یہ ایک پرابلم ہے بہت خطرناک۔ اس میں ایک خاتون نے جو کہ غالباً اٹلی سے تھیں، انہوں نے ایک ہمیں میسج کیا، میں کانپ کے رہ گیا یہ میسج سن کے، یہ ان کی بات سن کے۔ انہوں نے جب یہ بتایا کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ میرے ہی جو میری اولاد ہے وہی میرے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ میرے ساتھ بدفعلی کرتی ہے۔ تو یہ خطرناک بات ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب جمع ہوتا ہے تو دعا ان کو یاد نہیں ہوتی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا جو ہے یہ یاد نہیں ہوتی۔ جب دعا یاد نہیں ہوگی تو یقیناً ایسا مسئلہ ان کے ساتھ پیش ہوگا کہ جو انبلیویبل ہے، اس کا کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا، اور پھر یہ طول پکڑتا ہے یہ مسئلہ اس لیے کہ باوضو نہیں رہتا وہ مریض، سوموار اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھتا ہے، سورۃ النور کی تلاوت مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح صدقہ بہت کم دیتا ہے، اور اسی طرح جو قرآن کریم سے علاج کرنے والا شخص ہوگا اس سے اس کو دور رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، علاج کوئی بھی کر سکتا ہے قرآن کریم سے۔ قرآن کریم میرا آپ کا سب کا سانجھا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ قرآن میرا ہے اور یہ قرآن تیرا ہے، اتنا حصہ میرا ہے اور اتنا حصہ تیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے لیے برابر، اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کیا ہے، سب پر اللہ تعالیٰ نے برابر اس کو نازل کیا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اس کو، اس قرآن کریم سے علاج کو صحیح معنوں میں اختیار کرتے ہیں تو شیطان یقینی طور پہ آپ کے رستوں میں، آپ کے معاملات میں اس طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کل کا ایک واقعہ ہے کہ چنیوٹ سے ایک چھوٹا بچہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عافیت دے انشاءاللہ، اس کے اوپر 10-12 سال کا بچہ ہے، اس کے اوپر ایک دو جو جن ہیں وہ مسلط ہیں۔ اب وہ ایک اپنا نام زین بتاتا ہے اور ایک اللہ عالم ایک اور ہے، تو اس نے اپنے نام بتائے۔ لائیو ویڈیو پہ، واٹس ایپ ویڈیو کال پہ اس کو، اس بچے کو رقیہ سنایا، وہ اسی وقت چھوڑ کے وہاں سے وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ پھر اس نے وہاں پہ ان کو دھمکیاں دینا شروع کی کہ بھئی میں آپ کو یہ کر دوں گا، آپ اس کے پاس نہ لے کے جاؤ، میں نے وہاں نہیں جانا ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، میرا تو کسی بھی مسئلے میں سبحان اللہ کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں اور شفا کے معاملات میں اللہ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے کہ میں جی یہ شفا اس بندے کو دے دوں، یہ آگے تقسیم کر دیں۔ یہ الشفاء من عند اللہ، شفا اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسری بات، تاخیر ہونے کے اسباب میں ایک بڑا اہم سبب یہ ہے کہ جب ہم مریض کو، جب ہم یہ سارے حقائق اس کو بتاتے ہیں تو چونکہ لوگ عادی ہوتے ہیں تعویذ گنڈے اور جوتی مارنے کے اور تعویذ پہننے کے اور اسی طرح ان سارے معاملات کے، تو وہ ہماری باتوں کو ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے، ان کو فالو نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کس موقع پر کب کس کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح وقت پر کس کے لیے شفا کا وقت مقرر کیا ہے، یہ اللہ کے علم ہے۔ تو آپ قرآن کریم سے علاج پر صحیح معنوں میں فوکس کریں، اور جمع جو شادی شدہ میاں بیوی حضرات ہیں، شادی شدہ حضرات ہیں، وہ جمع کرنے سے پہلے ضرور اس دعا کو یاد کر لیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔
اچھا ایک اور میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اس دعا کو یاد رکھنے کا. بعض لوگ کہتے ہیں جی جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے تو انسان کے جذبات میں اتنا زیادہ مطلب وہ یعنی اتنی زیادہ حدت اور شدت ہوتی ہے تو انسان کو یاد نہیں رہتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے، فطرت ہے انسان کی، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب یاد نہ رہ رہا ہو تو دونوں میں سے ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے کوئی ایک اس چیز کو فوکس کر لے کہ جی اگر مجھے یاد نہ رہے تو تو مجھے یاد کروا، اور اگر تجھے یاد نہ رہے تو میں تجھے یاد کرواؤں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس دعا کو یاد کرنے کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ جمع سے پہلے اس دعا کو دہرایا جائے. جمع سے پہلے اس دعا کو دہرایا جائے. دونوں کو اچھے طریقے سے اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے. اور اہم اعلان جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ آپ حضرات 25 نومبر 2019 کو اگر یہاں پہ مرید کے میں ہمارا ایک سیشن ہے انشاءاللہ تدریب الرقیہ الشرعیہ، ٹریننگ رقیۃ الشرعیہ کی ٹریننگ کے لیے ہم نے جو ہے اس کو 25 نومبر کو ہم نے ٹائم مخصوص کیا ہے. صبح 10 بجے سے 1 بجے تک 3 گھنٹے کا ہمارا لائیو لیکچر ہوگا انشاءاللہ. جو حضرات یہاں پہ آ کر اس لیکچر کو سننا چاہتے ہیں اور ہمارے جو تجربات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں معمول کی چیزوں کے مطابق آپ ان کو پرکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 24 نومبر تک آپ اپنا نام اور اپنا نمبر، ہمارا جو واٹس اپ کا جو آفیشیل نمبر ہے 0333 4394 001، آپ اس پہ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو جمع کریں اور اس کے مطابق انشاءاللہ اپنا ایک ٹائم مخصوص کر کے تمام احباب کو اس میں جمع کریں انشاءاللہ. اچھا جی، آخری بات، بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جی آپ یعنی جو مریض ہے وہ خوشبو لگاتا ہے تو خوشبو لگا کے وہ کیا یعنی خوشبو سے جنات کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ تو بالکل خوشبو سے جنات کو تکلیف ہوتی ہے. خوشبو لگائیں اور خوشبو سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو سے بڑی محبت کی ہے، خوشبو کو اچھا سمجھا ہے، خوشبو کو لگایا ہے. ہاں، خوشبو نہ لگانے سے، گندے رہنے سے شیاطین آپ کے اوپر زیادہ مسلط ہوں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوشبو لگا کے باہر نکلیں تو جناب جن جو ہے نا وہ ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، جن تو بلکہ ان سے بھاگتا ہے. ہاں، عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کے بازاروں میں پھرنے سے، گھروں سے باہر جانے سے منع فرمایا. اس لیے جس چیز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو شیاطین انہی کے اوپر مسلط ہوں گے، اور جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے تو انشاءاللہ شیاطین اس سے بھاگیں گے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کے ہمارے اس پیج کو لائک کرنے کا، اور اسی طرح ہمارا جو یوٹیوب پر چینل ہے آپ اس کو بھی لائک کریں، اس چینل کو بھی دیکھیں انشاءاللہ. اس کا جو ایڈریس ہے علی ظفر راقی